سے ملا۔ ہمارے گھر میں یہ ہوتا تھا، رات میں سب مل کے بیٹھے ہیں، بہت سارے بہن بھائی ہیں، تو بیت بازی شروع ہو گئی، کبھی بحث شروع ہو گئی۔ بیت بازی سے سب سے بڑا فائدہ جو بچوں کو ہوتا ہے وہ ان کو شعر پڑھنا آ جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی غلط شعر پڑھتا تھا تو گھر کا ایک بزرگ اس کو القت کر دیتا، نہ کسی کو مرغوب کرنے کی صلاحیت، نہ وہ خود کسی سے مرغوب ہونا، یہ تمام باتیں ان لوگوں میں تھیں۔ صحیح عالم مولانا روم نے کہا ہے کہ اصلی عالم کو صرف عالم ہونا اس کے لیے، لیکن وہ اٹھے اور انہوں نے اپنا حال جو تھا میرے گھر میں تھا۔ تو مطلب، اور جتنے ہمارے ترقی، اب ہمیں پرانے لوگ بھی تھے، نئے بھی تھے، ترقی پسند شعراء بھی تھے اور پرانے غزل گو بھی تھے۔ آپ کا بڑا تعلق تھا کیفی اعظمی صاحب سے، علی سردار جعفری سے، فیض صاحب سے، ترقی پسندی۔ آپ کو ترقی تو پسند تھی، لیکن ترقی پسند کوئی بہت زیادہ پسند نہیں تھی۔ نہیں، میرے ساتھ تو دیکھیے سب کا سلوک بہت ہی اچھا رہا۔ پتہ نہیں ہم نے کیا کیا سنا تھا۔ ہماری والدہ سے ان کی ایک خالہ نے آ کے کہا کہ سنا ہے تمہاری بیٹی مشاعروں میں جاتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جاتی گئی۔ ارے یہ شاعر بڑی بری قوم ہے، اس کے شادی بیاہ بھی نہیں ہوگا، بدنام ہو جائے گی، یہ لوگ بہت شراب پیتے ہیں اور شراب پی کے یہ نالیوں میں گر جاتے ہیں۔ نالیاں کون سی نالیاں ہوتی تھیں، کہاں ہوتی تھیں؟ میں نے تو نہ کسی کو مدہوش ہوتے دیکھا، نہ میں نے کسی شاعر کو نالی میں گرتے دیکھا، میں نے تو بلکہ اسٹیج پہ بھی گرتے نہیں دیکھا کسی کو۔ تو میں تو بہت آرام سے گئی۔ ہاں اتنا یہ ہوا کہ مجھ پہ پابندی، یہ سب جگر صاحب کی تعلیمات تھی، کیونکہ وہ میرے نانا کے دوست تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو بٹیا، ہم تم کو دو ایک باتیں سمجھاتے ہیں، تم ضرور مشاعرے میں جاؤ، جب تمہیں اللہ نے یہ صفت دی ہے کہ تم شعر کہہ سکتے ہو تو یہ ضرور تم جانا چاہو جاؤ، مگر ذرا اپنے لباس اور اپنے ڈھب پہ احتیاط رکھو، اور ایک بات بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی داد دے تو تمہیں چھپ چھپ کے سلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو پھر لوگ برا مانیں گے کہ ہم تعریف کر رہے ہیں اور یہ تو لڑکی ہمیں سلام بھی نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا عورت کا درجہ بہت بڑا ہے، اس کے شعر سنیں، ان سے خوش ہوں، محظوظ ہوں، مگر آپ کا درجہ یہ نہیں ہے کہ آپ جھک کے سلام کریں۔ تو میں نے کہا کہ پھر اظہار تشکر کس طرح سے ہو؟ تو انہوں نے کہا اظہار تشکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ غزل پڑھیں، ہلکا سا سر کی خفیف جنبش سے آپ اظہار تشکر، جس سر کی خفیف جنبش سے بعد میں بغیر مرضی کی شادیاں بھی پیچھے سے سر دبا کے کروا دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کی کچھ نصیحتوں پہ عمل کیا، اور پھر گھر والوں نے مشاعرے کی ایک وردی سلوا دی میرے لیے، سفید قمیض، سفید شلوار اور سفید بڑا دوپٹہ، اور اس کے علاوہ مجھے کوئی پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ حالانکہ دل تو میرا چاہتا تھا کہ میرا اچھا سا دوپٹہ ہو، اچھی سی قمیض ہو، مگر میں سفید کپڑے پہن کے مشاعروں میں جاتی تھی۔ بعد میں میرے میاں اس کا مجھے تانا بھی دیتے تھے کہ بھائی تم نے تو مشاعرے کی وردی بالکل چھوڑ دی۔ مطلب یہ کہ بڑے بڑے عجیب واقعات۔ آگے چلے نا وہاں سے، آپ کی شادی ہو گئی، آپ کو تو ہونا تھی، حالانکہ لوگوں کو اور شادی بھی آپ کی ماجد بھائی سے ہو گئی۔ جی ہاں، اور ماجد بھائی ایک بہت اعلیٰ سرکاری افسر بھی تھے اور عمر کا فرق بھی کافی زیادہ تھا۔ تو ہماری بیگم ہم سے 14 سال چھوٹی ہیں، تو جب بھی انہیں لگتا ہے کہ یار ہمارا بڑا فرق ہے، تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ سارا آپا کے جو شوہر تھے وہ ان سے 20 سال بڑے تھے، تو تھوڑی سی تسلی کر دیتی ہے نہ چاہتے ہوئے۔ تھوڑا سا وہ ہے ایگزیجریشن ہے، 20 سال بڑے نہیں تھے، چلیے 15 سال بھی کافی ہوتے ہیں، 16 سال بھی کافی ہوتے ہیں، لیکن خیر اس شادی کے بعد سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے مجھے شاعری واری سے بالکل نہیں روکا، نہ کبھی یہ تفتیش کی کہ یہ تم نے لکھا ہے کہ اس میں لفظ تم کس کے لیے آیا ہے،
وہ کس کے لیے آیا ہے، اس قسم کی تفتیش انہوں نے کبھی نہیں کی. اس سے بھی مجھے بڑی آسانی رہی. لیکن آپ کا شعر یعنی کہ ایک سے دل سے محبت کی، وہ والا شعر تو سنایا جس سے محبت تھی. نہیں، آپ وہ شعر سنائیں ذرا تاکہ ان کو پتا چلے کہ آپ محبت کر سکتی تھی. نہیں مثلا دیکھیے، اچھا وہ شعر سنائیے. آپ کون سا شعر سننا چاہتے ہیں؟ وہی دونوں فرض نبھا کر وہ والا شعر. کیا؟ دونوں فرض نبھا کر وہ والا شعر. ایک سے دل سے محبت کی اور ایک کے گھر کی خدمت کی. ایک سے دل سے محبت کی، ایک کے گھر کی خدمت کی، دونوں فرض نبھا کر اس نے ساری عمر عبادت کی. اس میں تو سامنے کا سوال بنتا ہے، لیکن میں پوچھوں گا نہیں. اس میں ایک سامنے کا سوال ہے کہ ایک سے محبت کی، ایک سے شادی کی، تو یہ سوال میں نہیں کرتا. بالکل یہ سوال نہیں، یہ سوال یہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں آگے آئیں. یہ جو فیض صاحب اور اس صاحب ان لوگوں کے ساتھ وہاں لندن اور باقی دنیا کے معاملات تھے. اصل میں شعر جب لکھا جاتا ہے تو اس وقت شاید کوئی اور ہی ہوتا ہے. یہ بات مان لیجیے، اور وہی اصل ہوتا ہے. اور ہوتا ہے. یہ پورے غزل اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو کئی کیفیتیں نظر آئیں گی. اس میں ایک شعر یہ بھی ہے کہ دست طلب کچھ اور بڑھاتے، حرف تقلید بھی مل جاتے، ہم نے تو کچھ ٹوٹے پھوٹے لفظوں ہی پہ قناعت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جامع الفت بنتے آئے رشتوں کے دھاگوں سے ہم. جامع الفت بنتے آئے رشتوں کے دھاگوں سے ہم. عمر کی قینچی کاٹ گئی سب، کاہے کو اتنی محنت کی. آپ نے یہ غزل یاد دے رہا ہے، اس لیے ہر غزل کے ہر شعر کا موڈ علیحدہ ہی ہوتا ہے اور وہ ماحول. تو ویسے ہی بچوں کو، بچے جو ہیں نا وہ اس کیفیت میں ہیں، اسی کیفیت میں وہ آدمی نوجوانی میں ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بہت فطری بات ہے، لیکن اس کی ایک تہذیب ہوتی ہے، اس کا ایک ظاہر ہے. دیکھیے میرا جو وقت تھا نا جس میں میری عمر 15 16 17 18 19 سال کی تھی، وہ وقت پاکستان کے لیے بڑا کڑا اور اہم وقت تھا. نیا نیا پاکستان، لوگ طرح طرح کی مشکلوں سے دوچار. تو ظاہر ہے کہ میرے اوپر بھی اپنے خاندان کی جو تبدیلیاں ہوئی تھی، کہاں سے چلے تھے، کہاں آ گئے تھے، اور پھر 2-3 سال میں جانی نقصان بہت ہوئے تھے، ان سب کا اثر تھا. تو ان کا بہت انون سا خاندان ہے. انور مقصود ان کے بھائی ہیں، عبداللہ بازی ان کی بہن ہے، فاطمہ سریہ بازی ان کی بہن ہے، BBC والی سارہ بازی ان کی بہن تھی. بہت ہی یعنی انون سے لوگ دکن میں ان کے نانا. وہ زمانہ بڑا عجیب تھا. دیکھیے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کتنی تبدیلی آئی ہے. ہم کو ایک ایسے گھر میں رہنا پڑا جس گھر میں دروازے اور کھڑکیاں نہیں تھے. اب بڑی مشکل تھی. تو میری والدہ نے چادریں وادریں لے کے کچھ کرتے کچھ کھڑکیوں کو کور کر لیا تھا. تو ہمارے ایک رشتہ دار نے پوچھا کہ بھائی تم لڑکیوں کے ساتھ ایسے گھر میں رہ رہی ہو جس میں نہ کھڑکیاں ہیں نہ دروازے، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو انہوں نے کہا بی بی یہ پاکستان ہے، یہاں کس کی ہمت ہے کہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے. تو پاکستان کا وہ وقت بھی ہم کو یاد ہے. ہم سمجھتے تھے ہم بسوں میں اپنے بیٹھ جاتے تھے، اسکول چلے جاتے تھے، بسوں سے واپس آتے تھے، نہ کوئی بدتمیزی کرتا تھا نہ کوئی جھگڑا کستا تھا. ہم نے تو کبھی کچھ یہ دیکھا ہی نہیں تھا. دیکھیے ایک قتل ہو گیا تھا اس زمانے میں، بیگم جوناگڑھ نے اپنی کسی کنیز کو مارا اور دفن کر دیا. آپ یقین مانیے پورا پاکستان ہل گیا تھا. ہر اخبار میں اس کی سرخی تھی، ہر اخبار میں ڈیٹیل آتی تھی. اور اب حال یہ ہے کہ روزانہ قتل ہوتے ہیں،
اور ہم اس کو ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے ہیں, باتوں میں بھی ہم کر لیتے ہیں. اس پہ میں آپ سے سنوں گا, وہ سوات کی بچی جو پیدا ہونے سے پہلے مار دی گئی, وہ نظم سنائیں آپ. اس کا بھی وہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی. نہیں سنائیں. اس کے ترجمے بھی بہت ہوئے. میں نے یہ رپورٹ دیکھی ہے کہ لوگ اب بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ختم کر رہے ہیں. گاؤں میں یہ بہت ہو رہا ہے, کیونکہ اب 300-400 روپے لگتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں کہ لڑکی ہونے والی ہے یہ لڑکا, تو وہ 300 روپے خرچ کر کے اگر لڑکی ہونے والی ہے تو اسے ختم کروا دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ میں بچ گئی ماں, میں بچ گئی ماں, تیرے کچے خون کی مہندی میری پور پور میں رچ گئی ماں, میں بچ گئی ماں, میں بچ گئی ماں. گر میرے نقش ابھر آتے وہ تب بھی لہو سے بھر جاتے. میرا قد جو تھوڑا سا بڑھتا میرے باپ کا قد چھوٹا پڑتا. میری چننی سر سے ڈھلک جاتی, میرے بھائی کی پگڑی گر جاتی. تیری لوری سننے سے پہلے خود اپنی نیند میں سو گئی ماں. انجان نگر سے آئی تھی, انجان نگر میں کھو گئی ماں, میں بچ گئی ماں. میری آنکھیں روشن ہو جاتی, میری آنکھیں روشن ہو جاتی, تیزاب کا سرما لگ جاتا. میری آنکھیں روشن ہو جاتی, تیزاب کا سرما لگ جاتا. سٹے وٹے میں بڑھ جاتی, ہر خواب ادھورا رہ جاتا. میری لوری سننے سے پہلے خود اپنی نیند میں سو گئی ماں. انجان نگر سے آئی تھی, انجان نگر میں کھو گئی. میں بچ گئی ماں, میں بچ گئی. تو پاکستان کی اخلاقیات, پاکستان کی تہذیب میں نے جو دیکھ لی وہ ہمیشہ میں اپنے بچوں کو اور اب ان کے بچوں کو سناتی رہتی ہوں. اور اسی امید پہ زندہ ہوں کہ جب میں پڑھے لکھے جوان لڑکوں کو دیکھتی ہوں کہ جو اپنی تہذیب پہ بھی جاننا چاہتی ہیں اور پاکستان سے اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, باہر جانے سے کتراتے ہیں, ایسے لوگ بڑے قابل قدر ہیں جنہوں نے اپنی تعلیم کو, اپنے علم کو اپنے وطن کے لیے محدود کر کے رکھا ہے. اور ذرا کم یا تو خیر کوئی 20 ملکوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں, آپ کی بچی سیڑھی پہ آسما شیرازی بیٹھی ہوئی ہے, کوئی تکبر نہیں ہے. اور یہ سارے بچے اب کوئی دیواریں ہی توڑے تو کوئی جگہ بنے گی, تو آپ یہ شکوہ تو کم کریں کہ بچے آپ اپنے بزرگوں کو, اپنے ادیبوں کی عزت نہیں کرتے, تو آپ ان کو ایک دو جملے توصیفی کہیں نا, یہ جو واپس جوڑ رہے ہیں اپنے سماج سے. دیکھیے میں نے ابھی یہ کہا کہ میں اکثر و بیشتر جب تک آصف فروخ مرحوم زندہ تھے وہ یہ کرتے تھے کہ مہینے 2 مہینے میں وہ اپنے یونیورسٹی کے بچوں کو لے آتے تھے میرے پاس, اور وہیں ہم زمین پہ بیٹھ جاتے تھے اور وہ مجھ سے طرح طرح کے سوال کرتے تھے اور بڑے اچھے سوال کرتے تھے. وہ جاننا چاہتے تھے, وہ اور مزید جاننا چاہتے تھے جو انہوں اسکولوں اور کالجوں میں نہیں مل رہا تھا. وہ اپنی پرانی تہذیب کے بارے میں جاننا چاہتے تھے. آصف کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہوا, پھر بھی اب انعام نے مجھ سے کہا ہے اور بھی کئی لوگوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو ہم بچوں کو لانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے پاس بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے مشاعرانہ زندگی کا ایک دور تھا, وہ گزر گیا. بہت دنوں تک میں نے شعر بھی نہیں کہا, لیکن اس کے بعد پھر واپس شعر لکھنا شروع کیا. لیکن میرے میاں کا جس نوکری کے حلقے سے تعلق تھا وہ حلقہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا, تو اس میں مشاعرے وغیرہ کے اس زمانے میں یہ مناسب نہیں تھا کہ کوئی سرکاری ملازم کی بیوی جا کے مشاعرہ پڑھے, اور بڑے سرکاری ملازم مطلب ٹھیک سے نہ پڑھے. تو لیکن
उन्होंने ना कभी इस चीज़ को माइंड किया, ना मेरे बुजुर्गों ने किया। मैं तो आराम से जो मशायरा अच्छा लगता था वहाँ चली जाती थी। एक मशायरे का किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। पिंडी में एक मशायरा था, अच्छा मशायरा, और सर्दी थी बहुत। हुआ ये कि अल्लाह बरीत रहमत करे, कय्यूम नज़र साहब वो जो मशायरे के सेक्रेटरी थे, उन्होंने मेरी कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी। कय्यूम नज़र साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि इस मशायरे में हम सब शायरों की बेइज्जती की गई है, तो हम वॉकआउट करते हैं। और सारे शायर उठ के चले गए। अब स्टेज सेक्रेटरी मैं दोनों स्टेज पे रह गए। मेरी तो टांगें कांपने लगी। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, ये तो पूरा मशायरा ही खत्म हो गया। लेकिन मैंने देखा कि स्टेज के कोने में एक आदमी सर झुकाए बैठा है। उसने मुझसे कहा कि बीबी परेशान न हो, हम संभाल लेंगे। मैंने कहा आप कौन है? उनका मेरा नाम हबीब जालिब। मैं नहीं गया, मैं बैठा हुआ। अब मैंने पढ़ना शुरू किया, हबीब जालिब ने पढ़ना शुरू किया, और मशायरा खूब अच्छा चलता गया। इधर बाहर बैठे शोरा में ये बेचैनी हुई। हालांकि सूफी साहब थे, सूफी साहब ने कय्यूम नज़र साहब से कहा भी ओ बैठ जा क्या, मगर वो नहीं उन्होंने सुना। लेकिन फिर शायर खुद वापस आए और मशायरा मुझ पर और हबीब जालिब पर बहुत अच्छी तरह खत्म भी हो गया। तो एक किस्सा है ये जिंदगी का, बाकी कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। हाँ नहीं बताएं, पूछिए। ये कहता कि आप बहुत बड़े विजन की खातून हैं और आप अपने भाई को, जो दुनिया का सबसे बड़ी ब्रांड है, उन पर भी क्रिटिसाइज कर लेती हैं कि भाई ये नहीं किया करो, ये नहीं किया करो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो हमने ये कॉन्फ्रेंस शुरू की थी, फिलहाल में बैठे हुए आप थी, और इस शहर में लिसानी बुनियादों पे रोज 20-40 लोग जाते थे। और आपको याद है वो सब आपके चाहने वाले शमसुरमान फारूकी, नारायण शमी मंत्री आए हुए थे हिंदुस्तान से। 12 मखदूम साहब का बेटा भी आया हुआ था, खली नंदन जी थे, और हिंदुस्तान में बम धमाके हो गए थे। और उन हालात में जो ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, बदतरीन दौर था इस शहर का। और आज जहाँ ये पहुँचे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा शहर है उर्दू बोलने वालों का, लेकिन इस हॉल में भी अगर आप हाथ खड़े कराएंगे ना, तो पाकिस्तान की तमाम ज़बानें बोलने वाले उर्दू कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। इस 17 साल का सफर को आप देखिए, असल में बातें गलत इस्तेमाल होने लगते हैं, लेकिन वो गलत भी हो जाते हैं, और हम समझते नहीं हैं बाज़ औक़ात उनका क्या मतलब होता है। इस सिलसिले में मुझे इफ्तिखार ने ये बात समझाई, और इसमें मैं बहुत खुश होती हूँ कि मुझे ये नहीं कि कौन मुझसे छोटा है, कौन मुझसे ज़्यादा छोटा है। कोई बात अपने छोटे अगर अच्छी तरह समझाएं तो उनका शुक्रगुजार भी होना चाहिए और उसे समझ भी लेना चाहिए। मैं हमेशा कहती थी हमारे साथ हमारे मुल्क में इलाकाई ज़बानों पे बहुत जुल्म हुआ। नहीं, लफ्ज़ इलाकाई भी गलत है, हमें नहीं कहना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान की दूसरी ज़बानों पे जुल्म हुआ। इलाका की क्या बात है, इलाके में तो फिर हम उसकी तफरीक कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमने वो अहमियत। देखिए, ये तो बात तय है कि जब एक नया मुल्क बनता है उसका एक नाम होता है, उसकी एक ज़बान होती है और उसका एक कौमी तराना होता है। अब मुझे ये हैरत है कि जब मैंने पढ़े लिखे लोगों को कौमी तराने पर भी एतराज करते सुना। देखिए, कौमी तराने में दो एतराज, एक तो पंजाबी ने लिखा है और दूसरा फारसी में। हाँ, फारसी। देखिए, फारसी से उर्दू अपना दामन बचा ही नहीं सकती, फिर तो आपको सारे क्लासिक्स को जलाना पड़ेगा। फारसी अगर तराना, मुझे याद है कि जब ये तराना लिखा जा रहा था जिसकी सुरगुन थी, अब ये इस उम्र में ये कहना गलत है कि मैं उस वक्त स्कूल में थी
یا یہ کہ یہ بات غلط ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. اتنے ترانے لوگوں نے لکھے اور وہ سب ترانے لوگوں نے پڑھے، ایک سے ایک خراب تھا. ایک تو چھاگلا صاحب نے ایک دھن ایسی بنائی تھی جس کے اوپر آپ کو بول بٹھانا تھا. بول بٹھانا آسان نہیں ہوتا، اور وہ ٹیون اس طرح کی مارچنگ ٹیون تھی. تو اس میں مجھ سے کسی نے کہا بہت مشکل ہے. میں نے کہا بھائی میں تو بچپن سے سنتی ہوں، جب میں آداب کرتی تھی لوگ کہتے تھے شاد رہو آباد رہو، خوش رہو آباد، پاک سرزمین شاد باد. کیا ہو گیا؟ کشور کا ایک لفظ بہت غلط ہے. ارے بیٹا ہر تیسری لڑکی کا نام کشور ہوتا ہے. کشور کیا غلط ہے؟ کشور کا مطلب کشور ناہید کے بعد کسی کو ضرورت نہیں. ہماری کشور ناہید کا بھی نام کشور ہے. تو بھائی یہ کیا ہے، اس میں کون سا ایسا ہے؟ اور بچے کو تو آپ اگر جرمن زبان سکھانا چاہیں تو وہ بھی سیکھ لے گا. آپ ہر زبان سیکھنے کو تیار ہے. گورنمنٹ اسکولوں میں گئی ہوں، وہاں کے بچے کیا اچھی طرح قومی ترانہ پڑھتے ہیں. ہاں بیکن ہاؤس یا سٹی اسکول یا گرامر اسکول کے بچوں کو اگر اردو مشکل لگتی ہے تو لگنے دیجئے، یہ تو ٹیچروں کا فرض ہے سمجھا سکے. لیکن سارا وہ بچے بھی اس میں روز آ رہے ہیں، انگریزی ڈپارٹمنٹ کے بچے آ رہے ہیں. معاف کیجیے گا، میرا بھی تعلق رہتا ہے انگریزی کا بچوں سے، مگر مجھے اس کا افسوس ہوتا ہے. میں غازی سے یہی بات کہہ رہی تھی کہ اب کہاں ہیں وہ لوگ جو اردو اور انگریزی کے مکمل طور پہ اس کے محاکات پہ، اس کی اصطلاحات پہ عبور رکھتے تھے. کیا عسکری صاحب کوئی جاہل آدمی تھے؟ کیوں لکھے انہوں نے اردو میں مضمون؟ کیا جرار صاحب کم آدمی تھے؟ ابھی ذرا ابھی ہم کوئٹہ گئے جہاں سب سے زیادہ غصہ ہے، لوگ ناراض ہیں اور آپ کو پتہ ہے خون خرابہ ہوتا ہے. اور غازی صاحب پیچھے جا رہے اور کعبہ جن کی بار بار قرار صاحب کی بات کر رہی ہیں، ان کی قرار صاحب کی بیٹی، سارے بلوچ سردار، وزیر اعلیٰ سمیت سب، میں نے وہاں اناؤنس کیا کہ قرار صاحب کی بیٹی یہاں بیٹھی ہے، سب کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا بلوچستان کے محسن قرار حسین اردو اسپیکنگ، اس نے پہلی بلوچستان کی یونیورسٹی بنائی. تو ادارہ ابھی ہم دوسرے سیشن میں بات کریں گے، 64 سیشن ہیں اور آپ نے کھڑکی توڑ یہ 40 منٹ کیے. آپ دیکھ لیں، آپ ہماری اوپننگ بیٹسمین ہیں، آپ کو جان بھی کھلا دیں. گیری سوکو تو انیب احمد کی طرح ناٹ آؤٹ آتی ہیں. آپ کا بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں کہ کچھ اشعار آپ سنائیں، پھر میں پھول آپ کی خدمت میں پیش کروں اور کوئی دوسرا سیشن ہم شروع کریں. 4 جگہ پہ سیشن ہوئے. آج کل سب سے دیکھیے اہم موضوع غزہ ہے، اور ہر لکھنے والے کا فرض ہے کہ اس کے اوپر لکھے. تو میں آپ کو جو غزہ کے اوپر میں نے لکھا ہے وہ میں سنا دیتی ہوں. ذرا آپ اپنی کتاب کا نام بھی بچوں کو بتائیں کہ جو آپ کی کتاب چھپ رہی ہے اور آپ کے پبلشر کی غلطی کی وجہ سے اس نے ان کا فون اٹھانا چھوڑ دیا. ان سب بچوں کے ہاتھ میں کتاب کے نام پہ ہو سکتا ہے لوگوں کو شک ہو. آواز نہیں آ رہی، ذرا اس کو قریب کر. میں نے کتاب کا نام پرستیدم رکھا ہے. یہ ہے جس مصرے سے لکھا ہے کہ پرستیدم تراشیدم پرستیدم شکستم. میں نے تراشیدم نام رکھا ہے. ذرا بھائی یہ مائک زیادہ اچھا چل رہا ہے. یہ نہیں یہ والا جس میں روشن ہو گئی ہے اس کی آنکھیں آپ کو دیکھ کے آپ مائک آواز آ رہی ہے اب آپ کو. تراشیدم میں نے نام رکھا ہے. ایک تو غالب کا مصرع ہے واماندی شوق تراشے ہے پناہ ہے، اور ایک اپنا شعر لکھا ہے کہ لفظوں کی تراش سے بنے ہیں اس عالم رنگ و بو میں چہرے. واہ واہ واہ. پہلے میں آپ کو ایک غزل سنا. جی وہی. کہیں کہیں کوئی رستہ نکلتا رہتا ہے. اچھا تم لوگوں کے لیے آواز آ رہی ہے. کہیں کہیں کوئی رستہ نکلتا رہتا ہے، اسی لیے تو مسافر بھٹکتا رہتا ہے. ہوائیں 4 طرف اور چراغ ہاتھوں میں. ہوائیں 4 طرف اور چراغ ہاتھوں میں، وہ چلتی رہتی ہیں اور یہ بھی چلتا رہتا ہے. وہ چلتی رہتی ہیں اور یہ بھی چلتا رہتا ہے. سوارے تخت رواں
खबर नहीं होती, वाह सवारे तख्ते रवां को खबर नहीं होती कि तख्त ही से तो तख्ता निकलता रहता है। सवारे तख्ते रवां को खबर नहीं होती कि तख्त ही से तो तख्ता निकलता रहता है। हजार कोहे गरा रास्तों में हाइल हूँ, हजार कोहे गरा रास्तों में हाइल हूँ, निकलना चाहे तो चश्मा निकलता रहता है। कहीं कहीं कोई रास्ता निकलता रहता है, इसीलिए तो मुसाफिर भटकता रहता है। ये तो चीजें नहीं है। ये बजानी नहीं आती क्या? मकाम रिस्क से आगे कभी बढ़े ही नहीं, मकाम रिस्क से आगे कभी बढ़े ही नहीं। कफस का दर भी खुला था मगर उड़े ही नहीं। हमारी दीद रही साहिलों तलक महदूद, हमारी दीद रही साहिलों तलक महदूद, के एतमाद के दरिया कभी चढ़े ही नहीं। इस पे भी सवाल था लेकिन नहीं पूछूंगा। सवाल इस पे सवाल निकलता है लेकिन पूछूंगा नहीं। जरूर जरूर पूछिए। नहीं बिल्कुल नहीं, घर आके पूछूंगा, घर आके पूछूंगा। अब ये गज़ा है, एक नज़्म। ठहरी हुई बेलूरी आंखें, बहुत खूबसूरत बच्चे हैं जिनकी लाशें हम देखते हैं। ठहरी हुई बेलूरी आंखें, खून आलूद सुनहरे बाल, मुर्दा माओं के सीनों से लिपटे हुए महताब मिसाल। खाक का ढेर मकाओ मकीन, कौन कहाँ मालूम नहीं। काठ की गुड़िया भी जिंदा, रूई का भालू पाइंदा। खेल हाल ने आकर छीन लिया, क्या माजी क्या आइंदा। खेलने वाले सब मुर्दा, खेलने वाले सब मुर्दा। ये ज़ारा अब्बासी गज़ा पर फलस्तीन के उस गज़ा पे इन्होंने लिखी है। और ज़ारा आप कुछ बस ये आखिरी सुना दे फिर खत्म। अच्छा जी बस कोहे गरा भी सोए हुए, बहता हुआ दरिया खामोश, दरे इंसाफ भी सकते में, फरियादी की सदा खामोश। हाँ हाँ क़िबला अव्वल अक्सा भी दूर से देख रहा खामोश। आग उगलते सांप हर जा और मूसा का असा खामोश। लबे साक भी मोहर बलब, दीन भी चुप, दुनिया खामोश। घर वाले टुकड़े टुकड़े, बचा हुआ बच्चा खामोश। तेल के चश्मे रवा दवा, जिन पर बैठे शाह ज़मा, सारे मंजर रक्स खुना, पांचों वक्त सदाए अज़ां, पांचों वक्त सदाए अज़ां। ख़ातिन और हज़रात, हमारा अगला सेशन है द सेशन विद लेजेंड्स, जिसकी निज़ामत कर रहे हैं जनाब एहसन खान साहब।